عزیز طالب علموں، آپ کو اس کورس خدا کی وفاداری میں پاسٹر رابنسن سیموئل گل اور پاسٹر نوشاد ایڈمن کا سلام پہنچے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ساتھیو، آج ہم اس کورس میں جس سبق پر غور کرنے والے ہیں وہ ہمارا تیسرا سبق ہے، اور اس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم سے کیے گئے الہی وعدے کا تسلسل۔ شروع ہی سے خدا تعالیٰ کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کے وسیلے سے اقوام عالم کو برکت دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی وفاداری کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے اپنے اس منصوبے کو حضرت ابراہیم پر مزید واضح کیا۔ اس حوالے سے توریت شریف پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 18ویں آیت میں فرمان الہی یوں مرقوم ہے، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ چنانچہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم سے کیا گیا یہ وعدہ کس طرح آپ کے فرزند حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب کے وسیلے سے آگے بڑھتا ہے۔ ملک کنعان کے علاقے جرار میں خدا تعالیٰ نے حضرت اسحاق پر اپنا ظہور فرمایا اور انہیں اپنا وہ وعدہ یاد دلایا جو ان کے باپ حضرت ابراہیم سے کیا تھا۔ اس حوالے سے خدا تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ یہ وعدہ ہم پیدائش 26ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں پڑھتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، پیدائش 25ویں باب اور اس کی 20ویں سے 26ویں آیت کے مطابق حضرت اسحاق کے ان کی بیوی حضرت ربکہ سے جڑواں بیٹے عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ اگرچہ معاشرتی دستور کے مطابق پلوٹا ہونے کے ناطے میراث اور الہی برکات کا حقدار عیسو تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی خاص چناؤ کے تحت حضرت ابراہیم سے وعدہ کی ہوئی برکت کو آگے بڑھانے کا وسیلہ حضرت یعقوب کو ٹھہرایا، اور یوں بیرسبا کے علاقہ میں حضرت یعقوب پر ظاہر ہو کر اپنی اس برکت کی یاد دہانی یوں کروائی، میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ ہمیں وعدہ جو ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کے 28ویں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ملتا ہے۔ خدا پاک نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ یہاں لفظ نسل صیغہ واحد کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اشارہ کسی خاص ہستی کی جانب ہے۔ کلام مقدس کے مطابق یہ وعدہ حضرت اسحاق تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ ان کے بعد حضرت یعقوب اور پھر ان سے ہوتا ہوا نسل در نسل آگے بڑھتا نظر آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا اشارہ نہ تو حضرت اسحاق اور نہ ہی حضرت یعقوب کی طرف ہے، بلکہ کسی اور ہستی کی طرف ہے جسے حضرت اسحاق اور یعقوب کی نسل سے آنا تھا۔ یاد رہے کہ ابراہیم کی نسل سے آنے والی موعودہ مقدس ہستی وہی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کی نسل کے طور پر متعارف کروایا۔ جب خدا تعالیٰ نے حضرت یعقوب پر ظاہر ہو کر حضرت ابراہیم سے کیا گیا وعدہ انہیں یاد دلایا، تو ساتھ ہی ان کا نام تبدیل کر دیا۔ اس حوالے سے توریت شریف میں یوں مرقوم ہے، خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا، بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 35ویں باب اور اس کی 10ویں آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے الہی وعدے میں 2 باتیں نہایت ہی قابل غور ہیں۔ اول، خداوند کریم حضرت ابراہیم کی نسل سے آنے والی خاص شخصیت کے وسیلے سے دنیا کی ساری اقوام کو برکت دینا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس میں اس ہستی کے بارے میں کیا گیا وعدہ ہمیں آگے ہی آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہم آئندہ اس باب میں سیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ کس طرح اس وعدے کو وقت کے ساتھ ساتھ مزید واضح کرتے گئے،
تاہم اب تک کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس ہستی کو حضرت یعقوب کی نسل یعنی بنی اسرائیل قوم سے آنا تھا۔ دوم، اس وعدے میں دوسری اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ابراہیم کی نسل کو ایک بڑی قوم بنانے اور پھر اسے ایک خاص ملک میں بسانے کو تھا۔ بائبل مقدس کے مطابق اس کا آغاز حضرت یعقوب یعنی اسرائیل سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے جن سے خدا کے وعدہ کردہ قوم بڑھنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل کا نام دیا گیا۔ یہ وہی نام ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت یعقوب کو بخشا گیا تھا۔ جی ہاں ساتھیو، حضرت یعقوب جن کو اسرائیل بھی کہا گیا، خدا تعالیٰ نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے، تاہم آپ اپنے بیٹے حضرت یوسف کو دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے حضرت یوسف کے دیگر بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور اسی حسد کے باعث انہوں نے حضرت یوسف کو بیچ ڈالا۔ حضرت یوسف کو خریدنے والوں نے انہیں فرعون کے محافظ دستے کے سردار پوتیفار کے ہاتھ غلام کے طور پر بیچا، تاہم خدا تعالیٰ نے انہیں اس مصری آقا کی نظر میں بہت مقبول کیا۔ اس حوالے سے توریت شریف میں یوں مرقوم ہے، یوسف کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس مصری آقا کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اپنے گھر کا مختار یوسف کو بنا دیا اور اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ پیدائش 39 باب کی 3 اور 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اسی دوران پوتیفار کی بیوی نے حضرت یوسف کو بدکاری کے لیے مجبور کیا، لیکن حضرت یوسف کے انکار کرنے پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ خدا تعالیٰ وہاں بھی حضرت یوسف کے ساتھ تھے۔ اس حوالے سے توریت شریف یوں بیان کرتی ہے، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانے کے دروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا۔ پیدائش 39 باب اور اس کی 21 آیت۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ نے 2 عجیب خواب دیکھے جن کی تعبیر کوئی نہ کر سکا۔ حضرت یوسف اس وقت تک بادشاہ کے 2 نوکروں کے خوابوں کی ٹھیک ٹھیک تعبیر کر چکے تھے۔ ان میں سے ایک کی درخواست پر حضرت یوسف کو قید خانہ سے بلایا گیا۔ چنانچہ آپ نے بتایا کہ ان خوابوں کے وسیلہ سے خدا نے بادشاہ کو آگاہ کیا ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں فصل اور دیگر پیداوار اچھی ہوگی، لیکن اس کے بعد کے 7 برس سخت قحط اور خشک سالی کے ہوں گے۔ خواب کی تعبیر کے باعث فرعون کی نظر میں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس بارے میں توریت شریف میں پیدائش کی کتاب اس کا 41 باب اور اس کی 43 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور فرعون نے یوسف کو سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ بحیثیت حاکم اعلیٰ حضرت یوسف نے اچھی فصل والے 7 سالوں میں قحط کے لیے نہایت کثرت سے اناج جمع کر لیا، اور جب قحط شروع ہو گیا تو گرد و نواح سے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ چنانچہ جو بھی آپ کے پاس آتا آپ بلا امتیاز مذہب اور عقیدہ ہر ایک کو اناج عطا فرماتے۔ قحط کے ایام میں حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کو بھی اس کال کی وجہ سے مصیبت اٹھانا پڑی۔ وہ مصر کے شمال مشرق میں رہتے تھے، وہ بھی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے وہاں اپنے بھائیوں کو پہچانا اور اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، اور ان کے بھائی ان سے خوف زدہ تھے کہ اب کہیں وہ ان سے اس بدی کا بدلہ نہ لے جو انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کی تھی۔ تاہم آپ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے ان کی بھلائی کی۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، تم نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے
ان کی خاطر جمع کی۔ یہ بات ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 50ویں باب اور اس کی 20ویں سے 21ویں آیت میں ملتی ہے۔ ساتھیو، حضرت یعقوب نے مصر میں ہی وفات پائی، تاہم ان کے جسد خاکی کو کنعان میں لے جا کر ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ اپنے باپ کی وفات کے بعد حضرت یوسف اور ان کے بھائی اپنے خاندانوں سمیت مصر میں رہنے لگے۔ یہاں یہ سب پردیسی تھے۔ انہیں ایک روز ضرور اس ملک کو لوٹنا تھا جس کا وعدہ خدا نے ان سے کر رکھا تھا۔ چنانچہ اپنی وفات سے قبل حضرت یوسف نے ایک بار پھر اپنے بھائیوں کو اس الہی وعدے کے متعلق یوں یاد دلایا: میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔